بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ ناظرین، آج افسوسناک خبر۔ پاکستان میں بظاہر جمہوریت ہے، لیکن آج پنجاب حکومت نے وحشت دہشت کی مثال قائم کر دی۔ چادر چار دیواری کو پامال کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے رہنما اور کارکنوں کے گھروں میں سینکڑوں چھاپے، خواتین سے بدتمیزی، بچوں کو گھسیٹنے کے واقعات عام ہونے لگے۔ پولیس کی اس وحشیانہ حرکتوں پر پی ٹی اے کے لیڈرشپ نے سخت احتجاج کیا۔ سیڑھیاں لگا کر، دروازے توڑ کر پورے پنجاب بھر میں پولیس نے کریک ڈاؤن کیا۔ لاہور میں حماد اظہر کے گھر، سیالکوٹ میں عثمان ڈار کے گھر، لاہور میں اسلام پورہ میں علی نوید بھٹی کے گھر اور سینکڑوں جگہ پر پی ٹی آئی کے رہنما کے گھر، میاں اسلم اور دیگر تمام کارکنوں کے گھر رات گئے پولیس کا چھاپا۔ کہا جا رہا ہے جب اس سلسلے میں انتظامیہ سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ اوپر سے حکم آیا ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ شہباز سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے عمران خان نے 25 مئی کو پرامن دھرنے کی کال دی تھی موجودہ حکومت کے خلاف۔ عمران خان کے مطابق موجودہ حکومت امپورٹڈ حکومت ہے، امریکہ کی سازش کے بعد آئی ہے، اور آج انہوں نے سی این این کو انٹرویو دے کے کہا ان کے لوگوں کو اربوں کروڑوں روپے لگا کے خریدا گیا۔ آج حکم ملتے ہی وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور کو ملتے ہی پنجاب بھر میں پولیس نے فرشتوں کے مطابق پی ٹی آئی کے اور اس دوران بے گناہ شہریوں کے گھروں میں بھی درجنوں چھاپے مارنے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ عمران خان نے پی ٹی آئی کے کارکنوں اور عوام کو کہا تھا یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے اور میں امریکن غلامی کی زنجیریں توڑ کر پاکستان کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، جس پر پولیس نے آج 25 مئی کا انتظار کیے بغیر رات کے اندھیرے میں لاہور کے ہزاروں گھروں میں اور پنجاب بھر میں لاتعداد چھاپے مارے۔ اس دوران کم و بیشتر لاہور کی ہر گلی محلے میں پولیس کی گاڑیاں ہارن بجاتی ہوئی لوگوں کے گھروں میں پھلانگ گئی۔ سابق وفاقی وزیر حماد اظہر کی بزرگ والدہ کو دھکے دیے گئے، مارا گیا، پیٹا گیا۔ فیصل آباد، ملتان، جہلم، لاہور، گجرانوالہ، ڈیرہ غازی خان، ویہاڑی، قصور، ننکانہ، شیخو پورہ، جہلم، گجرات، ہر جگہ چھاپے ہی چھاپے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ کسی دشمن ملک نے حملہ کر دیا ہے۔ یہاں تک ہوا کہ اسلام پورہ میں علی نوید بھٹی کے گھر چھاپا مارا گیا۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ، عثمان ڈار، حماد اظہر، مراد راس اور دیگر رہنماؤں میں چھاپے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ حماد اظہر کے گھر جب پولیس نے چھاپا مارا تو اس وقت حماد اظہر گھر میں نہیں تھے اور پولیس نے ان کی خواتین کو، عزیز و اقراب کو ہراساں کیا، دھکے دیے۔ گرین ٹاؤن کے ایک گھر میں کہا جا رہا ہے ایک ماں نے ایک بچہ پکڑا ہوا تھا۔ جب پولیس وہاں پر گئی تو انہوں نے کہا جس شخص کا آپ پوچھ رہے ہیں وہ گھر میں نہیں ہے، تو عورت کو ایک دھکا دیا گیا جہاں بچے کو بھی چوٹ لگ گئی۔ اس موقع پر مختلف طریقوں سے ہر بڑے رہنماؤں کے باہر آہستہ آہستہ اطلاع آ رہی ہے۔ سعدیہ سہیل ایک ایم پی ہیں، ان کے گھر بھی چھاپا مارا گیا، عورتوں کو چوٹ لگی گئی۔ عمران خان کی اس کال کے بعد اس وقت لاہور میں پولیس اسٹیٹ بن چکی ہے۔ کوئی ہی شاید ایسا گھر ہو جس گھر میں پولیس نے چھاپا نہ مارا ہو۔ کہا جا رہا ہے یہی اطلاعات پنجاب بھر میں آ رہی ہیں کہ پنجاب بھر میں پولیس نے چادر چار دیواری کو پامال کرتے ہوئے، عمران خان کے لانگ مارچ کو ناکام کرتے ہوئے لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے اور اس طرح درجنوں لوگوں کو گرفتار کر کے آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے نامقام پر لے جایا گیا۔ ناظرین، یہ وہ حکومت ہے جس نے خود پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف
مولانا فضل الرحمان، پی ڈی ایم کی دیگر 14 جماعتوں نے 2 دفعہ لانگ مارچ کیا تھا، سینکڑوں جلسے کیے تھے۔ ابھی عمران خان نے، سابق وزیر اعظم نے پشاور سے کال دی تھی کہ وہ 25 مئی کو اسلام آباد سری نگر ہائی وے پر پہنچیں گے اور لوگوں سے پرامن خطاب کریں گے، جس پر 23 کی رات کو پولیس نے لاہور بھر میں اور پنجاب بھر میں چھاپوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں جب سابق وفاقی وزیر حماد اظہر کے گھر میں چھاپا مارا گیا تو ان میں خواتین عورتوں کے ساتھ وہ بدتمیزی کی گئی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس دوران پی ٹی آئی کے رہنما وہاں جا کر انہوں نے دھرنا دے دیا اور پولیس گردی کے خلاف نعرے بازی لگائی۔ یہی اطلاعات ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ شیخو پورہ میں بھی حافظ مدثر کے گھر چھاپا مارا گیا، عثمان ڈار کے گھر، گجرانوالہ میں پی ٹی آئی کے گھر۔ یہ فہرست کہا جا رہا ہے اسپیشل برانچ اور آئی بی نے بنائی ہے۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ 3 آدمی سخت شدید زخمی ہو گئے ہیں پولیس کے چھاپوں کے دوران، جن کی آنکھوں پر مختلف ذرائع بتاتے ہیں پٹی باندھ کر پولیس نامقام پر لے گئی۔ جبکہ اس سلسلے میں پیپلز مسلم پی ٹی آئی کی قیادت فواد چودھری، اسد عمر اگر دیگر رہنما اور عمران خان نے سخت احتجاج کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب کو پولیس اسٹیٹ بنا دیا گیا ہے، عورتوں کو گالیاں، بچوں کو مارا گیا۔ حماد اظہر کے گھر کے باہر اس وقت پی ٹی آئی کی خواتین اور مردوں نے دھرنا دے دیا ہے، جس پر کہا جا رہا ہے کہ لاہور کے علاقے گلبرگ، راوی روڈ، ساندہ، اسلام پورہ، گلشن راوی، شمالی چونی، جنوبی چونی، جاتی عمرہ اور دیگر علاقوں میں پولیس نے ویگنوں میں سیڑھیاں رکھی ہوئی ہیں اور اس دوران چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اٹک سے لے کے رحیم یار خان تک اس وقت پولیس چادر چار دیواری کو پامال کر رہی ہے۔ اور جب بھی اس سلسلے میں ہم نے درجنوں پولیس افسران سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا اوپر سے حکم ہے، انہوں نے کہا کہ جو بھی ہے پی ٹی اے کا لوگ مذمت کرتے ہیں تو بے شک انہیں زخمی کرے، ایک آدمی بھی کسی شہر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے تمام ڈی سی او 36 غالباً اضلاع ہیں پنجاب کے، اور 36 اضلاع ہیں جہاں ڈی پی او ڈی سی او کو فہرست بھیجی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کے امیدوار جو ایم پی ایم این اے کے الیکشن لڑتے رہے یا ہیں یا یونین ناظمین کے لڑتے رہے ہیں، ان سب کو ان کی فیملیوں کو اٹھا کر مقام پر لے جایا جائے۔ اس سلسلے میں ناظرین، آئی جی پنجاب نے کسی بھی سلسلے میں غیر قانونی چھاپوں کو روکنے سے انکار کر دیا۔ اس موقع پر عمران خان نے حکومت پاکستان اور پولیس کو کہا کہ وہ لوگوں کی چادر چار دیواری اور پی ٹی آئی کی خواتین پر خصوصاً تشدد پہ باز آئے، ورنہ ان کے خلاف قانونی کارروائی جائے گی۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے جن گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں مرد حضرات پولیس والے مار رہے ہیں، کسی کے ساتھ خاتون نہیں ہے۔ خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے ماضی کی سیاست میں ایسا نظر نہیں آتا۔ اس موقع پر پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری نے کہا ان اوچھے ہتھکنڈوں، تشدد، ظلم، زیادتی، ناانصافی، چادر چار دیواری کا پامال، بچوں پر تشدد تو کبھی کسی بھی جگہ نہیں ہوا، جبکہ ہر گاڑی پر سیڑھی لگی ہے۔ ناظرین، ایسا لگتا ہے کہ 25 مئی سے پہلے سابق وزیر اعظم عمران خان کی کال سے پہلے موجودہ حکومت پنجاب میں ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں، جس میں 14 لوگوں کو موجودہ حکمرانوں نے شہید کیا تھا، ثانیہ ماڈل ٹاؤن مناج القرآن طاہر القادری صاحب کی رہائش گاہ کے باہر 100 لوگوں کو گولیاں ماری تھی۔ لاہور، اب پنجاب میں ایسے کئی واقعات ہو سکتے ہیں اگر پولیس گردی کی یہ درندگی جاری رہی۔ اس پر عمران خان، سابق وزیر اعظم پی ٹی آئی کے رہنما عمران خان، فواد چودھری، اسد عمر اور دیگر رہنماؤں نے سخت احتجاج کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز بہت خواتین کی بات کرتی تھی، آج خواتین کے سروں سے دوپٹے بھی نوچنے کی خبریں آ رہی ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کے رہنما کو کہنا ہے کہ سب کی ذمہ داری رانا ثناء اللہ، حمزہ شہباز اور نواز شریف پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پرامن احتجاج کرنا تھا، ابھی احتجاج بھی نہیں کیا۔ اس دوران گھروں میں پولیس گردی کے واقعات
दुश्मन मुल्क की याद ताज़ा करा रहे हैं। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि हुकूमत इमरान खान को बजाय पूरे पंजाब को एक इस वक्त जेल बना दिया है, लोगों के घरों में जेल बना दिया है। दूसरी तरफ ये इतलात है कि 12 सहाफ़ियों को कत्ल करने समेत और गिरफ्तार करने की खबरें आ रही हैं। लगता है नाज़रीन, इमरान खान ने ठीक कहा था, ये पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग है। अगर इन दहशत गर्दों को, पुलिस गर्दी करने वालों को ना रोका गया तो पंजाब में कोई भी बड़ा हादसा और बड़े जानी नुकसान का खदशा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर रहे। कायदे आज़म ने एक बात कही थी कि सरकारी अफसर किसी भी सियासतदान के ज़ाती गुलाम नहीं होते, आइन और कानून के मुताबिक उनका काम करना है। लेकिन आजकल लगता है अफसरान हुक्मरानों के ज़ाती गुलाम बनकर चादर और चार दीवारी पे औरतों, बच्चों और लोगों की गिरफ्तारी से हुक्मरानों को खुश कर रहे हैं। क्या इससे पीटीआई के कारण इमरान खान की तहरीक लॉन्ग मार्च और इस्लामाबाद में धरना नाकाम हो जाएगा? इसका फैसला वक्त करेगा। फ़िलहाल छापों का सिलसिला जारी है, जबकि पुलिस सेनेटर एजाज चौधरी के घर भी आखिरी इतलात के मुताबिक पहुंच गई है। कमो बेशतर पीटीआई के तमाम रहनुमाओं के घर छापों का सिलसिला जारी है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो और नया सानिया मॉडल टाउन होने से इस पाकिस्तान को बचाए। पुलिस गर्दी का ये वाक़या जमहूरियत के मुंह पर एक बदनुमा दाग है, जिसकी जिम्मेदार मौजूदा हुक्मरान है। पाकिस्तान जिंदाबाद।